موجود ہیں شیخ رشید صاحب. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ بار بار فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں، اس کے باوجود آج ان کا مزید جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے، منظور کر دیا گیا ہے. دیکھیں کیس کو ایف آئی آر پڑھیں، کیا کہا اس نے، منشی سے کون سی قیامت آ جاتی. یہ صرف ایک خوف برپا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں خوف زدہ کیا جائے. خود اس پر فائرنگ کی گئی، خود اس نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مائنس عمران خان الیکشن لڑنے کی منصوبہ بندی ہے. ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے. یہ خوار ہوں گے، خراب ہوں گے اور عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ اپنی اس طرح سے مسل پاور یوز کر کے ڈسینٹ کو بند کر سکتی ہے، جو اختلاف رائے اسے بند کر سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. چاہتی تو یہ یہی ہے، کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، یہ آنے والے 90 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. آئی ایم ایف 9 فروری تک اپنی شرائط بتا دے گی، پھر اس ملک کے عوام کو ذبح خانے میں جو ڈالا جائے گا اور پھر جو ہمارے اہم معاملات ہیں اس پر کیا پالیسی اپنائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی فروری کے جو مہینہ ہے اس میں فائنل ہو جائیں گی اور ملک اس طرح نہیں چل سکتا. اور یہ بڑی زیادتی ہے، فواد چودھری کو رہا کرنا چاہیے. اس سے پہلے اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں شیخ صاحب. شہباز گل کو بھی اب ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. ایک اور گرفتاری، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سب دنیا کو سمجھ ہے ابھی کچھ اور گرفتاریاں کریں گے. خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. لوگ ان کے ساتھ ہے نہیں، لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. جس چینل پر ان کی شکل نظر آتی ہے لوگ چینل بدل جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور اسے رہا کرنا چاہیے. سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی گرفتاری کے لیے بھی نام سامنے آ رہا ہے اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا لال حویلی کو بھی قبضے میں لینے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں لال حویلی سے یہ ٹکراؤ کر رہے ہیں، ساری فورسز تھانوں میں انہوں نے جمع کی ہوئی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک 5 مرلے سے کم عمارت جس کے ہم خود مالک ہیں، اگر ہم یہ جھوٹے ہیں، ہم نے غلط ڈاکومنٹ دیے ہیں تو ہمیں نااہل کرا دو. بھائی ہم 16 دفعہ وزیر ہیں، اس کا بھی سارا معاوضہ ہم سے وصول کرو کہ ہم نے غلط ڈاکومنٹ دیے ہیں. ہر دفعہ ہم نے ڈاکومنٹ دیے ہیں. اب الجھانے کے لیے اس دن جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، صوبے کے الیکشن انہوں نے کرانے نہیں. میں کنونس ہوں کہ انہوں نے صوبے کے الیکشن نہیں کرانے. اس سے پہلے یہ پھٹا جاتے ہیں، ہلچل رہے، ہنگامہ رہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے ہی گلے میں، یہ اپنے گلے کو یہ ٹائٹ کروائیں گے اور لوگ ان کو کھینچیں گے اور لوگ ان کی مذمت کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آگے کا کیا لاہ عمل ہونے جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات انہوں نے کرانے نہیں، مزید گرفتاریاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گی، تو اس سچویشن سے کوئی حل تو نکالنا ہے آپ کی اپنی پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو. دیکھیں میں کنونس ہوں کہ یہ صوبے کے الیکشن نہیں کروانے جا رہے اور یہ میں نے عمران خان کو بھی کہا ہے. یہ میں بیان نہیں دے رہا، یہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ صوبے کے الیکشن نہیں کروا رہے. یہ ابھی ضمنی الیکشن میں اور خوار ہوں گے، قومی الیکشنوں میں. اگر صوبوں میں الیکشن ہو گئے تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ قبضہ گروپ ہے، یہ دہشت گرد گروپ ہے. یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے اقتدار کو دوام دے رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے. ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی، بالآخر لوگ سڑکوں پر فیصلہ کریں گے. اچھا شیخ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم بی بی بھی چیف آرگنائزر نون لیگ جو ہیں وہ بھی آج پاکستان پہنچ رہی ہیں. لاہور میں وہ لینڈ کریں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی صورتحال میں ان کی آمد کے بعد کیا چیزیں متوقع ہیں؟ دیکھیں سیاست کرنا تو ان کا حق ہے. اصل تو شریف صاحب کو آنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھی آ گئی ہیں تو کریں سیاست. جائیں گے تو الیکشن کی طرف نہ، اگر کسی اور طرف اس ملک میں جانا ہے جو ذبح خانے میں آئی ایم ایف نے 9 فروری سے پہلے اس قوم کو ڈالنا ہے اور قومی سلامتی کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، قومی اداروں کے معاملات کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ ساری فیصلے قوم اب بہت پہنچ چکی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، آخر میں یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ جس طرح سے اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور آج سب کے سامنے وہ صورتحال ہے، اس پر تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بیانے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے.
बड़ा अफसोसनाक है जी, क्या कहा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेख लेकिन रशीद क्या- साहब, अवामी मुस्लिम लीग से हमारे साथ मौजूद थे। आपने वक्त निकाला और हमें पॉलिटिकल तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है हमारे साथ आपने शेयर किया। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर आप ने खुद भी तमाम तर बात शेख रशीद साहब की सुनी है कि वो क्या बात कर रहे थे और किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो को वो बयान कर रहे थे। लेकिन अहम बात यह है कि जब इस तरह का आप खुद भी कह रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है, अब गिरफ्तारी में मजीद रिमांड दे दिया गया है, तमाम तर चीजें सामने हैं, इसका फायदा क्या होने जा रहा है पीडीएम को, या फिर इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है फिर? शौकत पराचा से भी बात करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे थे। इस अहम पेशरफ से मुताल्लिक फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे शेख रशीद अहमद और हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।